بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، تعلقات بہتر بنانے پر اتفاق۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے چین اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات، عالمی امور اور باہمی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے گفتگو کے دوران کہا کہ وہ چین اور امریکہ کے تعلقات کے لیے مزید اچھے اور بڑے کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ چینی صدر نے زور دے کر کہا کہ دونوں ممالک کو باہمی رابطوں کو مزید مضبوط بنانا چاہیے اور اختلافات کو مناسب طریقے سے سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ تائیوان کا مسئلہ چین اور امریکہ کے تعلقات میں سب سے اہم معاملہ ہے اور امریکہ کو تائیوان کو اسلحہ فروخت کرنے کے معاملے سے محتاط انداز میں نمٹنا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیلی فونک گفتگو کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا کہ صدر شی جن پنگ کے ساتھ ان کی بہترین بات چیت ہوئی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق چین کی جانب سے مزید امریکی زرعی مصنوعات، تیل اور گیس خریدنے کے امکانات پر بھی بات چیت کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ تائیوان، یوکرین میں جنگ اور ایران سے متعلق امور بھی گفتگو کا حصہ رہے۔ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ اپریل میں چین کا دورہ کریں گے اور اس دورے کے منتظر ہیں۔ چین کے ساتھ اور صدر شی جن پنگ کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات انتہائی اچھے ہیں اور دونوں رہنما اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان تعلقات کو برقرار رکھنا کتنا اہم ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق چینی صدر نے اگلے سیزن کے لیے امریکہ سے 25 ملین ٹن سویابین خریدنے کا عہد بھی کیا ہے، جس سے دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات کے لیے مثبت پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ آیت اللہ خامنہئی کو بہت فکر مند ہونا چاہیے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کو بہت فکر مند ہونا چاہیے۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ ایرانی عوام کا ساتھ دیا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ وہ ایران پر حملہ نہ کرتے تو آج مشرق وسطیٰ میں امن نہیں ہوتا۔ امریکی صدر کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب دونوں ممالک کے درمیان ایران کے جوہری پروگرام پر جمعے کو مذاکرات ہونے والے ہیں۔ امریکی صدر نے گزشتہ روز کہا تھا کہ ایران کسی پیش رفت کا خواہش مند نظر آتا ہے، تاہم یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا واقعی کوئی نتیجہ سامنے آتا ہے یا نہیں۔ ایک موقع پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ بولے کہ ماضی میں بھی ایران کو بات چیت کا موقع ملا لیکن وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوا، جس کے بعد ہم نے ایران کے خلاف آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایران مڈ نائٹ ہیمر جیسی کارروائی دوبارہ چاہے گا۔ روسی ہیلی کاپٹرز ایران کی فضاؤں میں، ایران کا نیا عسکری سہارا۔ ایک امریکی ڈیفنس ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کو روسی ساختہ Mi-18 جنگی ہیلی کاپٹرز کی فراہمی کے شواہد سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ویب سائٹ کے مطابق حالیہ دنوں میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس میں روسی ساختہ Mi-18 جنگی ہیلی کاپٹر کو ایرانی دارالحکومت تہران کے اوپر پرواز کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے سوشل میڈیا پر ایسی تصاویر بھی سامنے آئیں جن میں کم از کم ایک Mi-18 ہیلی کاپٹر ایران میں موجود دکھایا گیا۔ تاہم ویب سائٹ نے واضح کیا کہ ایک ویڈیو کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی کہ یہ کہاں اور کب ریکارڈ کی گئی۔ ڈیفنس ویب سائٹ کا کہنا تھا کہ ابتدائی تصاویر غالباً تہران کے مہر آباد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر واقع پارس ایروسپیس سروس کمپنی کے ایک ہینگر میں دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ 3 جنوری کو ایرانی صحافی محمد طاہر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر فارسی زبان میں ایران کی عسکری صلاحیت سے متعلق ایک پوسٹ شیئر کی تھی جس کے ساتھ ڈیزرٹ کیموفلاج میں موجود Mi-18 ہیلی کاپٹر کی تصویر بھی شامل تھی۔ Mi-18 جنگی ہیلی کاپٹر 30 ملی میٹر خودکار توپ سے لیس ہوتا ہے اور اس پر مختلف ہتھیار نصب کیے جا سکتے ہیں جن میں ٹینک شکن میزائل اور راکٹ شامل ہیں۔ اس ہیلی کاپٹر میں جدید سینسر سسٹم نصب ہوتے ہیں جس میں ماسٹ ریڈار اور سامنے کی جانب انفراریڈ کیمرہ شامل ہے۔ ویب سائٹ کے مطابق ایران کو فراہم کیے جانے والے Mi-18 ہیلی کاپٹر کی تعداد اور ان کی مکمل صلاحیت کے بارے میں ابھی واضح معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ بگرام ایئر بیس لیں گے اور کسی کو نہیں دیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک بار پھر افغانستان کے بگرام ایئر بیس سے متعلق بیان جاری کر دیا۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر کہا کہ وہ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے قریب واقع بگرام ایئر بیس واپس لیں گے اور کسی کو نہیں دیں گے۔ یہ ہوائی اڈہ امریکہ نے اگست 2021 میں انخلاء کے وقت طالبان کے قبضے سے کچھ ہی دیر قبل چھوڑ دیا تھا۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس 19 ستمبر کو ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانوی وزیر اعظم کے اسٹارمر کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ وہ بگرام ایئر بیس کو واپس حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ اس مقام سے محض 1 گھنٹے کی دوری پر واقع ہے جہاں چین اپنے جوہری ہتھیار بناتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اشارہ بھی دیا کہ افغانستان کو بھی امریکہ سے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، یعنی ان چیزوں کے بدلے ایئر بیس لیا جا سکتا ہے۔ تاہم افغان وزارت خارجہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں واضح کیا تھا کہ افغان حکومت بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن امریکہ کو ملک میں فوجی موجودگی دوبارہ قائم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جبکہ چین نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان پر رد عمل میں کہا تھا کہ یہ بیان خطے میں کشیدگی کو ہوا دینا اور تصادم پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ چین افغانستان کی آزادی اور خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ افغانستان کا مستقبل افغان عوام کو خود طے کرنا چاہیے۔ ایران نے امریکہ کو مذاکرات ترکیہ سے عمان منتقل کرنے پر رضامند کر لیا۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ جوہری کشیدگی کے دوران ایک اہم سفارتی کامیابی حاصل کرتے ہوئے واشنگٹن کو دو طرفہ مذاکرات ترکیہ کی بجائے عمان منتقل کرنے پر رضامند کر لیا ہے۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران کی درخواست پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے مذاکرات عمان منتقل کرنے کی حامی بھری۔ تہران کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ مذاکرات کے لیے عمان زیادہ موزوں اور غیر جانبدار مقام ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات اب جمعے کو عمان میں ہوں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ واشنگٹن کے ساتھ مذاکرات کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ سیاسی مبصرین کے مطابق حالیہ کشیدہ حالات میں مذاکرات کا مقام تبدیل کروانا ایران کی ایک بڑی سفارتی کامیابی تصور جو خطے میں مستقبل کی پیش رفت پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ترک صدر کی ایک روزہ دورے پر سعودی آمد، ولی عہد سے ملاقات، سولر انرجی کا معاہدہ۔ ریاض ریجن کے ڈپٹی گورنر شہزادہ محمد بن عبد الرحمان نے ترک صدر رجب طیب ایردوان کا استقبال کیا۔ ریاض پہنچنے پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ترک صدر کا خیر مقدم کیا۔ شاہی محل آمد پر ترک صدر رجب طیب ایردوان کا پرتپاک استقبال گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال سمیت اہم امور پر بات چیت ہوئی۔ سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان سولر انرجی معاہدہ کیا گیا۔ سعودی عرب ترکیہ میں 5 گیگا واٹ سولر انرجی کے منصوبے لگائے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ اور ثالث ممالک غزہ میں مکمل جنگ بندی کروانے میں ناکام۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حملوں میں بچوں سمیت 21 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ شہر کے الطفا اور الزیتون علاقوں میں 14 افراد کو شہید کر دیا گیا۔ ہسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ فجر کے بعد سے جاری حملوں میں ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں۔ 10 اکتوبر 2025 کی جنگ بندی میں اب تک 550 فلسطینی شہید ہو چکے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ شہر اور خان یونس کی فضاؤں میں اسرائیلی ڈرون طیارے منڈلانے لگے۔ ناصر میڈیکل کمپلیکس جانے والی سڑکوں پر نقل و حرکت خطرناک بن گئی۔ فلسطینی ریڈ کریسنٹ کے مطابق رفح کراسنگ سے مریضوں کا انخلاء بحال ہو گیا۔ نابلس ضلع میں درجنوں فلسطینیوں سے اسرائیلی فورسز کی تفتیش جاری ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق صہیونی فوج نے مغربی کنارے میں مزید 25 بے گناہ فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔